اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ پر وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو تو۔ یہاں پہ قرآن کریم کے اندر قسم مواقع النجوم کی کہی گئی ہے، کیونکہ عرب کے اندر جو ہے ستاروں کے حوالے سے جو ہے یہ وہ ہوتا تھا، ان کا بڑا اعتقاد ہوتا ستاروں پر، تو یہ قسم کہی گئی۔ تو انہ لقرآن کریم کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش کرتے ہیں، یہ کلام جو ہے یہ قرآن کریم ہے، اور اس میں جو ہے فی کتاب مکنون، یہ جو ہے ایسی کتاب کے اندر ہے کہ مکنون جو پاکیزہ فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے یہ فی کتاب مکنون ایسی کتاب کے اندر ہے کہ مکنون جو محفوظ ہے، یعنی اس کتاب کے اندر جو ہے کوئی خرابی اور اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا کرے یا پڑھنے والے کے لیے جو ہے اس میں کجی ہو جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو۔ اس قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر ایسے لوگ جو پاک ہو۔ تنزیل من رب العالمین، قرآن کریم کی ایک اور صفت، یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کریم سرسری کلام ہے؟ نہیں، یہ سری کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنے رزق اور غذا بنا رہے ہو، اور أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اس طور پر کہ تم جو ہے اس قرآن کریم کا انکار کر رہے ہو، یعنی جو قرآن کریم جو ہے جس کی تصدیق کر لینی چاہیے تھی اس کا انکار کر کے جو ہے تم جو ہے اپنے لیے آخرت کا ایندھن بنا رہے ہو۔ وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور جب روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے تو تمہیں پھر پتہ چلے گا۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت جو ہے دیکھ لو گے کہ تم جس طرح بے بس ہو جاؤ گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر گرفت کرنا اور ان کی پکڑ کرنا یہ جو ہے مشکل کام نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم جو ہے تم سے زیادہ نزدیک ہے لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اور تم کیا سمجھتے ہو؟ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اور اگر تمہارا حساب کتاب والا نہ ہو، اگر تم سے جو ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہ تم سمجھتے ہو، ترجعونها إن كنتم صادقین، تو تم اس کو جو ہے تم اس کو روح میں پھر کیوں نہیں لے لیتے اگر تم ان کنتم صادقین، اگر تم جو ہے سچے ہو تو تم اس بدن کے اندر جو روح تھی چلی گئی دوبارہ جو ہے اس کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ ان کنتم صادقین۔ فاما ان کان من المقربین، اب یہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین گروہوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے شروع میں جن تین جماعتوں کا تذکرہ کیا تھا ان تین جماعتوں کا دوبارہ جو ہے عود کر رہے ہیں، دوبارہ اس کا تکرار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تین گروہ کا ذکر کیا تھا، تین گروہ میں سے جو دو گروہ تھے، ایک مقربین تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انعام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء اور ان کے وہ لوگ جو مقربین تھے، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو نیک لوگوں کا گروہ تھا، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے لیکن مقربین سے جو ہے کم درجے والے ہوں گے۔ اور ایک گروہ جو ہے تھا وہ اصحاب شمال،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ تو ان تین گروہ کا جو ہے اجمالی طور پر یہاں پہ دوبارہ تکرار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ جو قرآن کریم کے یہ جو ہے جب قیامت واقع ہوگی، یعنی روح نکلنے کے بعد قیامت کے واقعے کا ڈائریکٹ تذکرہ کہ جب قیامت واقع ہوگی تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا، مقربین میں سے ہوگا مراد انبیاء کی جماعت ہے اور ان کے وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، ان کے لیے راحت ہوگی اور فراغت ہوگی، وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، ان کے لیے جو راحت ہوگی، وَرَيْحَانٌ اور خوشی ہوگی، وَجَنَّاتُ نَعِيمٌ اور آرام کی جنتیں ہوں گی، وَجَنَّتُ نَعِيمٍ اور آرام کی جو ہے ان کے لیے جنتیں ہوں گی۔ یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو مقربین ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو مقربین بھی اصحاب یمین میں سے ہوں گے، لیکن اصحاب یمین کے اندر جو مقربین ہوں گے ان کا درجہ الگ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر ان اصحاب مقربین کے بعد جو اصحاب یمین بچ جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر دائیں طرف والے ہو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تیرے لیے بھی جو ہے سلامتی ہوگی، ان کے لیے بھی سلامتی ہوگی، امن ہوگی۔ دائیں طرف میں جو بعد میں بچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی سلامتی ہوگی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اب اس گروہ کا ذکر کہ جو اصحاب شمال سے یاد کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور ایسے لوگ جو جھٹلانے والے ہیں، گمراہ ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخت سے سخت عذاب ہوگا۔ وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، عذاب کی ایک صورت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جو مہمان نوازی ہوگی گرم کھولتے ہوئے پانی کی، کہ گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کو دیا جائے گا، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم کے اندر۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کے اندر ان کو جو ہے پھینکا جائے گا۔ اکثر جو ہے انہیں اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ داخل کیا جائے گا، لیکن صلہ کا معنی ہے پھینک ڈالنا۔ تو قیامت کے دن جو ہے یہ مکذبین الضالین یعنی اصحاب الشمال والوں کو جو ہے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينُ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ حق اور سچ ہے اور اس قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِنَّ هَذَا، یقیناً یہ جو قیامت کا آنا ہے، لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينُ، یہ یقینی اور تحقیقی بات ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے، کیونکہ آپ کا رب جو ہے اس قیامت کے دن جو ہے آپ کو تکلیفوں سے، عذابوں سے جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جو ہے آپ کا سہارا بنے، آپ کے لیے امید کی وجہ بنے۔ فَسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ جو ہے تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت بڑا عظیم اور مرتبے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے سورہ واقعہ کی جو تفسیر تھی، ترجمہ تھی، وہ تقریباً اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ جو ہے ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کرے کہ آپ نے جو ہے اس کو کیسا پایا، اس کے اندر اگر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آگاہ کرے۔ اور یہ پورا سورہ واقعہ کے اندر جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 گروہ کا تذکرہ تھا اور درمیان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی جو ہے دلائل عقلیہ کا تذکرہ بھی کیا اور اس سے اس بات کا ثبوت کیا کہ قیامت کے قائم ہونے پر جو ہے کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور قائم ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کے لیے منٹوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ جو ہے ہمیں ان عذابات سے محفوظ کر کے اپنے نعمتوں کے اندر جو ہے وہ داخل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔